اليسار عند الداعية أيوب باللغة الأردية والهندية. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أولا أشكر الله ثم أشكركم على استضافتكم. أنا أتحدث باللغة الأردية. ما هو الإسلام نبذة إن شاء الله. اسلام ایک دین رحمت ہے جو تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، جس کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائی ہوئی تمام تعلیمات کے مطابق لے کر چلنا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، جس چیز سے روکنے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھنا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے اور اسلام میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک اسلام کی تعلیمات ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہے اور اسلام ہی دنیا کا واحد مذہب ہے جو عین فطرت ہے، اور یہ تمام لوگوں کے لیے اور ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کی تعلیمات نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھری تعلیمات ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلی بنیادی چیز کیا ہے کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ انسان سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، جو سارے جہاں کا پالنہار ہے، جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا، سارے زمانوں کو چلانے والا، ہر ایک کو روزی دینے والا، وہی معبود برحق ہے اور اسی لیے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا حرام ہے اور شرک ہے۔ اور دوسری گواہی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء بھیجے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری انبیاء میں آخری رسول ہیں، اور آپ کی تمام تعلیمات پر منعن عمل کرنا چاہیے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث ہیں یا فعلی احادیث ہیں، جس کو صحابہ نے جس طریقے سے ان تعلیمات کو سمجھا ہے اور ان پر عمل کیا ہے، منعن ہم تمام کو اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسری گواہی کے بعد دوسرا جو رکن ہے وہ ہے نماز۔ اسلام ہم کو نماز کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ دراصل نماز کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ربط ہے۔ اگر جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے، گویا کہ وہ اسلام کے جو اہم بنیادی رکن ہیں اس کو قائم کرتا ہے۔ اسلام جیسا کہ یہ اسلام کے ارکانوں میں سے دوسرا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں جو مالدار لوگ ہیں، جو مستحق ہے، ان کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ ایک نصاب کے مطابق سال کے گزرنے کے بعد ایک مقررہ جو مقدار میں جو قیمت ہے اس کو ادا کیے جائیں۔ وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا کھیت کھلیان ہو یا مواشی ہوں، اس کے ایک جدول کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور چوتھا جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے رمضان میں روزے رکھنا، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا۔ ایک مسلمان اس مہینے کا خاص اہتمام کرتا ہے اور اس مہینے میں روزے رکھتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کھانے پینے سے اور شہوانی جو خواہشات ہیں اس سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جو آخری رکن ہے وہ حج ہے۔
اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت اور مکے کی طرف آنے کی جس کی استطاعت ہے، مالی بدنی اور راستہ جو ہے اس کی تمام سہولیات اس کو میسر ہیں، تو وہ حج کی طرف اللہ کے سال میں زندگی میں ایک مرتبہ وہ حج کرنے کے لیے آئے۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی رکن ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کی تمام تعلیمات بڑی ہی آسان ہیں اور قابل عمل ہیں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کی ان تعلیمات کو خود سیکھیں اور سمجھیں، پھر دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ اس کا جو عالمی پیغام ہے اسلام کا، وہ دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ جو ہمارے آس پاس جو ہمارے غیر مسلم حضرات موجود ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان تک یہ پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بلاد مبارک، بلاد توحید میں موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں قدم قدم پر ہر شہر میں جالیات کا ایک سمجھیے کہ ایک بہت ہی بڑی تعداد میں جالیات موجود ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی شخص کو غیر مسلم کو جانتے ہیں تو آپ کیا کریے، قریب کے جو جالیات ہے، جو اسلامک سنٹر ہے، وہاں تک آپ اپنے بھائی کو پہنچائیے، یا وہاں جا کر وہاں سے جو کتابیں جو زبان کا وہ جاننے والا ہے وہ لے کر اس تک پہنچائیں۔ شاید کہ آپ کے اس چھوٹے سے کام کے ذریعے، اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے وہ آپ اسلام میں داخل ہو جائے اور زندگی بھر اور آپ کو ہمیشہ اس کا اجر ملتا رہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ آپ کے ذریعے اگر ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عربوں کے نزدیک سرخ اونٹوں کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور پہلے زمانے میں بھی تھی، آج بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس کام کو، ہم اسلام کو پہلے سیکھیں، سمجھیں اور اس کے بعد اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. ولو اختصرت شوية على أساس أنه يكون